نہیں ہے میرے محبوب کے صحابہ تمہارے نزدیک ایمان کو کیا بنا دیا؟ محبوب بنا دیا۔ اب مطلب کیا نکلا؟ ایمان کے مقابلے میں صحابہ کو زمین محبوب ہوگی، اپنی اولاد محبوب ہوگی، جائیداد محبوب ہوگی، ماں باپ محبوب ہوں گے؟ تو آپ کہیں مولانا یہاں پر جا کے کوئی مثال بھی تو دے جائیں۔ ہاں مثال بھی عرض کرتا ہوں۔ سب سے زیادہ عزیز کون ہوتے ہیں؟ اپنے بعد آپ کو، اپنے بعد سب سے زیادہ پیار کس سے ہوتا ہے؟ ایمان سے تو ہے نا، اپنے بعد کس سے پیار ہوتا ہے؟ اولاد سے۔ اور اپنے سے بھی زیادہ رسپیکٹ کس کی ہوتی ہے؟ ماں باپ کی۔ بولا بھی کریں نا۔ تو چونکہ یہ ماہ مقدس بھی عرس سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور اگلے جمعے آپ پر مکمل بیان ہوگا، یہ دو مثالیں بھی میں سیرت صدیقی سے آپ کو دے دوں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ سیرت صدیقی سے دے دیتا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن غزوہ بدر تک مسلمان نہ ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے۔ بیٹھے تھے اپنے بابا کے ساتھ ایک ہی دسترخوان پہ، جب مسلمان ہو گئے تو عرض کی ابا جان اگر غزوہ بدر کے دن میں آپ کو پہچان کر اپنی تلوار پیچھے نہ ہٹاتا تو میری تلوار سے آپ کی گردن کٹ گئی ہوتی، اور آج میں آپ کی زیارت نہ کر رہا ہوتا۔ یہ بات بیٹے نے کی۔ اس پر توجہ کرنی ہے، اس پر توجہ کرنی ہے۔ حبب الیکم الایمان، صحابہ تمہارے نزدیک اللہ نے ایمان کو محبوب کر دیا اور کچھ نہیں۔ صدیق اکبر اٹھے، دسترخوان کو چھوڑا، جناب میں آ گئے، کہنے لگے اے میرے بیٹے، مجھے رب محمد کی قسم اگر اس دن تو میری نظروں کے سامنے آ جاتا میں تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے یار کے نرین پہ مار دیتا، کیونکہ تو دشمن محمد بن کے میدان میں آیا۔ آپ نے اس انداز میں سبحان اللہ نہیں کہ اتنی ٹھنڈی کوئی سیدھی سردی تو مجھے لگے گی، وہ جو ہے یہ نہیں ہے، میں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا کیونکہ تو میرے یار کا دشمن بن کے آیا۔ حبب الیکم الایمان، اور واجب الاحترام قابل رسپیکٹ تو باپ ہوتا ہے۔ کون ہوتا ہے؟ باپ ہوتا ہے نا، آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے۔ اور ماں باپ کو اللہ اور اللہ کے رسول نے اپنے بعد سب سے بڑا حق اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد ماں باپ کا ہے۔ بیٹھے تھے آئلی زندگی کے اندر، سیدنا صدیق اکبر کے والد نے اس وقت مسلمان نہ ہوئے تھے، کوئی ناشائستہ جملہ بولا تو تاجدار صداقت نے تھپڑ مار دیا۔ یہ شکایت حضور تک پہنچی، میرے آقا فرمایا ابو بکر وہ آپ کے باپ تھے، عرض کرنے لگے آقا اللہ کی عزت کی قسم جو آپ کے لیے ایسے جملے بولے گا ابو بکر اس کے ساتھ کوئی رشتہ بھی نہیں رکھتے، کوئی ناتا بھی نہیں رکھتے۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ ہم کوئی رشتہ اور کوئی ناتا نہیں رکھتے، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے اللہ نے اے صحابہ تمہارے نزدیک ایمان کو محبوب کر دیا، اور جب ایمان محبوب ہو گیا تو جھوٹ ایمان کے خلاف ہے نا، گناہ ایمان کے خلاف ہے نا، بولے تو صحیح نا، چوری ایمان کے خلاف ہے نا، غیبت ایمان کے خلاف ہے نا، چھوٹی چھوٹے گناہ اور بڑے بڑے گناہ ایمان کے خلاف ہیں یا نہیں ہیں؟ تو جب ایمان ان کو محبوب ہو گیا تو پھر آگے بھی تو کچھ ہونا چاہیے۔
کہا اے میرے محبوب کے غلاموں تمہیں اپنے پاس سے تشریح کرنے کی ضرورت نہیں، میں بتا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ تو کہیں۔ فرمایا تمہیں اپنے پاس سے تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رب کہتا ہے میں بتا دیتا ہوں۔ مولا بتا۔ فرمایا ایمان تمہیں محبوب ہو گیا، اور محبوب بھی اتنا ہو گیا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اس کو خوبصورت بنا کے تمہارے دلوں کے اندر میں نے ایمان کو مزین کر دیا۔ اب اتنا مزین کیا کہ قیامت تو آ سکتی ہے مصطفیٰ کے صحابہ کے دلوں سے کبھی ایمان کی روشنی نکل نہیں سکتی، نور ایمان جا نہیں سکتا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ بولو تو صحیح، بولو تو صحیح، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ جب ایمان سے دل مزین ہو گئے، ایمان سے دل منور ہو گئے، ایمان سے دل معطر ہو گئے۔ ابھی کسی آیت کا ترجمہ ہو رہا ہے، کچھ اپنے پاس سے کہا ہی نہیں۔ جب معطر ہو گئے، منور ہو گئے، مزین ہو گئے دل، پھر اللہ کیا کہتا ہے وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ۔ اب تو تمہیں خود بخود سمجھ آنے لگ گئی ہے۔ ایمان سے دل معطر و مزین ہو گئے، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ۔ اے صحابہ کے بارے میں زبانیں دراز کرنے والوں، بدبختوں، اصلی کمینوں سن لو، میرا رب کہہ رہا ہے ان کے دلوں کو میں نے ایمان سے ایسے روشن کیا، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، ایمان سے میں نے محبت پیدا کر دی، اور ان کے دلوں میں کفر سے میں نے نفرت پیدا کر دی۔ یہاں پر سبحان اللہ بڑی اونچی ہونی چاہیے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، اور کراہت پیدا کر دی، نفرت پیدا کر دی، دوری پیدا کر دی۔ کس سے؟ بولو تو صحیح، کفر سے پیدا کر دی۔ کس کے دلوں میں؟ محبوب کے صحابہ کے دلوں میں کفر سے نفرت پیدا کر دی ہے۔ صرف کفر سے نفرت کو کوئی کہہ سکتا ہے، کوئی چھوٹی موٹی، کوئی ایسی لغزش، کوئی علائش ممکن ہے آ گئی ہو، اس ممکن کا بھی خدا نے خاتمہ کر دیا۔ ہم صحابہ کو معصوم نہیں سمجھتے، معصوم نبیوں کی ذات ہے، معصوم نبیوں کی ذات ہے۔ بہت ساری شخصیات ایسی ہیں جن کو اللہ نے محفوظ عن الخطا رکھا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ فرقہ کفر فرمایا نہیں، صرف کفر نہیں والفسوق، سبحان اللہ، کفر سے بھی نفرت، فسوق فسق سے بھی نفرت۔ پھر اسی بات کا جواب دے دیا، کس کا؟ تھوڑی سی محنت طلب بات ہے۔ فرمایا ایمان والو جب کوئی فاسق خبر لے کر آئے، اگر یہاں فاسق سے مراد کوئی اس قاصد کو کہے تو پھر آیت کے اگلے حصے میں فرمایا جنہوں نے کلمہ پڑھا وہ تو فسق کے قریب ہی نہیں جاتے، وہ تو فسق کے قریب ہی نہیں جاتے۔ فرمایا کفر سے نفرت پیدا کر دی، والفسوق، اور فسق سے نفرت پیدا کر دی، والعصیان۔ جو اعتراضات ہونے تھے نا شاہ جی کہ حضور نے تو بھیجا تھا بھئی جاؤ پتہ کر کے آؤ، تو اس نے تو پتہ کیا کوئی نہ، اور جہاں حضور نے بھیجا تھا وہاں تو گئے نہ، وہاں نہ گئے تو یہ تو نافرمانی ہو گئی۔ لوگوں نے یہ جملہ بھی کہنا تھا، رب نے یہ جملہ کہنے سے پہلے جواب دے دیا۔ یہ ہے محبوب کے صحابہ کی عظمت، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ہے محبوب کے صحابہ کی عظمت۔ فرمایا کفر سے بھی انہیں نفرت، فسوق سے بھی انہیں نفرت۔ فاسق اور ہوتے ہیں جو مصطفیٰ سے دور ہوتے ہیں، یہ تو صبح بھی محبوب کا مکھڑا دیکھتے ہیں، شام کو بھی مکھڑا دیکھتے ہیں، یہ فاسق کیسے ہو سکتے ہیں؟
پھر فرمایا ول اسیان، چھوٹی سی نافرمانی صحابہ یہ بھی نہیں کر سکتے، بے شک یہ نافرمانی بھی نہیں کرتے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. تو جن کو رب کہے کہ یہ نافرمانی سے بھی پاک ہیں، یہ فسق سے بھی پاک ہیں، یہ کفر سے بھی پاک ہیں، تو کوئی منہ کی بدبو باہر نکالے تو مطلب ہے اس کے اندر کی بدبو ہے. کو بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جا رہی ہے تو پکڑ کے رکھنا. آیت کے آخری لفظ رہ گئے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، آیت کے آخری لفظ رہ گئے ہیں. پھر اللہ نے سرٹیفکیٹ دے دیا. کیا دے دیا؟ سرٹیفکیٹ، سند دے دی. جس کو رب سند دے، تمہیں ساہیوال بورڈ سند دے دے تو میٹرک پاس ہو، تمہاری سند کو کوئی چیلنج کر سکتا ہے؟ بورڈ والے تو یہ جعلی بھی دے سکتے ہیں، بوٹیاں لگا کے وہ کوئی بندہ پاس ہو سکتا ہے. اور جن کو رب سند دے وہ جعلی تو نہیں ہوتی نا. اور رب جو ہے پرکھ کے سند دیتا ہے. پیچھے کہا رب نے ان کے دلوں کو پرکھا ہے، پھر یہ کہا ہے رب نے پرکھا، دیکھا، دنیا کو دکھایا، پھر سند دکھائی. کس کو؟ محبوب کے صحابہ کو. اور پھر کیا کہا؟ اولئک هم الراشدون. سبحان اللہ، سارے سبحان اللہ. اولئک هم الراشدون. فرمایا یہ سب، فرمایا یہی لوگ راشدون، راہ ہدایت پر ثابت قدم. یہ نہیں کہا راہ ہدایت پر ہے، بھی کبھی بھی ان کے قدم ڈگمگا جاتے. فرمایا یہ راہ ہدایت پر ثابت قدم ہے. کون؟ محبوب کے صحابہ. محبوب کے صحابہ. یہ سب کی عظمت تھی، یہ سب کی عظمت تھی. اگلے جمعے ہم اس کی عظمت بیان کرنا چاہیں گے جو بچپن سے لے کر تا دم آخر مصطفیٰ کے ساتھ یوں رہے کہ زندگی میں کبھی جدا بھی نہ ہوئے اور خدا نے جدا ہونے بھی نہ دیا. زندگی میں وہ جدا نہیں ہوئے، موت کے بعد مصطفیٰ نے جدا نہیں ہونے دیا. اپنے سینے کے ساتھ لگا کے آج بھی قبر انور میں سلایا. تاجدار سیدنا صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وما علینا الا